اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان میں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی صورت میں بھی ہے. لوگ نکلے، انہوں نے اپنے مطالبات منوائے. وفاق نے سبسڈی دی لیکن حکومت نے ایک طرح کا سرنڈر کیا لوگوں کے مطالبوں کے سامنے. آپ کیسے دیکھتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کا آزاد کشمیر کی سیاست میں آنے والے دنوں میں کیا کردار ہوگا؟ دیکھیے، عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ عوام کے بعض بنیادی مسائل کا ذکر کرتی اور اس کے لیے انہوں نے تاجر برادری کو بھی ساتھ شامل کیا ہے اور مختلف جماعتوں کو شامل کیا. تو جو بنیادی مسائل ہیں وہ مسائل اللہ نے سب سے زیادہ مسلم کانفرنس کو توفیق دی ہے. ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ کتنی بار ہم حکومت میں رہے، تو یہ عوامی مسائل روز اول سے مسلم کانفرنس حل کرتی چلی آئی ہے، ہماری لیڈرشپ حل کرتی چلی آئی ہے. ان مسائل پر تو قابل ذکر اختلاف نہیں ہو سکتا. آپ مطالبہ کریں، میں مطالبہ کروں. حکمت عملی کے ساتھ اختلاف ہے کہ جب آپ مسائل کا ذکر کر رہے ہوں تو وہاں پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہوں، جب آپ مسائل کا ذکر کر رہے ہوں تو فوج کے خلاف نعرے لگ رہے ہوں، جب آپ یہ ذکر کر رہے ہوں تو مقبوضہ کشمیر کے حالات کا کوئی ذکر نہ ہو، ہندوستان کے خلاف کوئی بات نہ ہو، نظریہ علاقہ پاکستان اور اس کے قابلین کے خلاف بات ہو، غازی ابن سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے خلاف بات ہو، مجاہد سردار محمد ابوالقیوم خان صاحب کے خلاف بات ہو. ان باتوں کا مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ مسائل جو ہے وہ شریفانہ طریقے سے، مہذب طریقے سے، پرامن طریقے سے، باوقار طریقے سے، سیاسی طریقے سے، انتظامی طریقے سے حل ہوتے ہیں. اور مسلم کانفرنس نے اور ہماری قیادت ہے اس کو حل کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے سارے عرصے میں، اور آئندہ بھی یہ کام ہم جاری رکھیں گے. تو یہ بات عوامی ایکشن کمیٹی کو خود غور کرنا چاہیے کہ وہ جو جائز مسائل ہیں ان کی بات کریں گے تو ایک بات ہے، لیکن اگر وہ اس کو ہلے گلے میں تبدیل کریں گے اور سب کی دشمن ترازی کریں گے تو وہ پھر معاملہ بڑا مختلف ہو جائے گا. اچھا سردار صاحب، چونکہ ابھی تک اناؤنس نہیں کیا گیا باقاعدہ، لیکن خیال یہ کیا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کا جو آمدہ الیکشن ہے اس میں عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بھرپور حصہ لے گی. اگر عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو جو ہمارے یہاں ایک روایتی سیاست ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کس کو قبول کریں گے؟ وہ جو سیاست روایتی ہے اس کو، یا پھر یہ جو لوگ تھے جنہوں نے ایک سال میں اپنے مطالبات تک منوا لی، ان کو قبول کیا جائے گا؟ دیکھیے، آزاد کشمیر کو اس طرح افراتفری کا شکار کر کے کوئی الیکشن آسانی سے نہیں لڑا جا سکتا. اس کے لیے انہیں بڑی تیاری کرنی پڑے گی. الیکشن ان کا حق ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کا حق ہے. اگر وہ لڑنا چاہیں تو میرا یقین ہے کہ لوگ آزاد کشمیر میں نظریات کا ساتھ دیں گے، عقائد کا ساتھ دیں گے، لیڈرشپ کا ساتھ دیں گے، باپ دادا کی قربانی کا ساتھ دیں گے، تحریک آزادی کا ساتھ دیں گے، پاکستان کے ساتھ وابستگی کا ساتھ دیں گے، جو ہماری دفاعی قوت ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہ جو مخالف بیانیہ ہے اس کے ساتھ لوگوں کے کھڑے ہونے کا مطلب جو ہے وہ بڑی سنگین آزمائش ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آزاد کشمیر کے لوگ اسی ایسی آزمائش کا شکار ہوں گے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ظاہر عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اسی طرح بلدیاتی اتحاد ہے جنہوں نے دھیرکوٹ رنگلا روڈ کے عدم تعمیر کے خلاف ہڑتال کا اعلان کیا ہے، اور 11 اگست کو غازی آباد سردار عبدالقیوم صاحب کے مزار کے باہر دھرنا دینے یہ لوگ جا رہے ہیں. کتنا ڈیوسٹیٹنگ ہے سردار صاحب؟ آپ ایم ایل اے بھی ہیں، آپ اس سے قبل بھی اقتدار میں رہے ہیں. یہ پوری تفصیل ہے سڑکوں کی اور دوسری تیسری چیزوں کی، تو کام نہیں کیا آپ نے، تبھی یہ لوگ نکلنے پہ یہ مجبور. جس سڑک آپ نے ذکر کیا وہ سڑک نوٹیفائی ہو گئی، باقاعدہ ان کے مطالبات سے، ان کی تحریک سے پہلے اس کے نوٹیفیکیشن ہو چکے ہوئے، سارا سوشل میڈیا پہ موجود ہے سرکاری طور پر. بعض کے ٹینڈر لگنے والے ہیں، ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہو گئی ہے. ان میں سے کوئی ایک منصوبہ بھی قابل ذکر ایسا نہیں ہے. انتظامیہ کی ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے تو انتظامیہ نے ان کو بتایا ہے کہ یہ سارے نوٹیفیکیشن جو ہیں آپ کی تحریک سے بہت پہلے کے ہوئے وہ سارے سلسلے اگر کام نہیں کیے ہوئے مسلم کانفرنس نے، تو مسلم کانفرنس کے لوگ اتنے عرصے سے جو ساتھ کھڑے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ اتنے سادہ لوگ ہیں کہ کام نہیں ہوتے، خدمت نہیں ہوتی. تو اللہ کا بہت کرم ہے کہ جتنے کام کاج ہمارے بس سے 15 سال سے ہم اپوزیشن میں ہیں، اس کے باوجود جو ہے جو حلقے کے کام کاج ہیں جتنے ہو سکتے ہیں وہ قابل ذکر طریقے سے ہو رہے ہیں. آپ کے حلقے کی اگر بات کی جائے تو چند مشہور شعارات ہیں، اگر ہم ان کا ذکر کریں. ضرور. جو دھیرکوٹ رنگلا ملوٹ روڈ ہے، انتہائی خستہ حال روڈ. دھیرکوٹ گھوڑی کیسر اور چھپڑیاں، یہ 1 کلومیٹر جو ہے وہ پکی ہے، اور اس کے علاوہ 9 کلومیٹر خستہ ہے. بشارت شہید روڈ ایک بڑا مشہور ہے، انتہائی خستہ حال.
اگرچہ پالیسی میکنگ آپ کا کام ہے لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی تو ڈیولپمنٹ چاہیے. ٹھیک بات ہے. کیسے موٹیویٹ کریں گے سردار صاحب کہ ایک وہ خانوادہ کہ جس نے سب سے زیادہ اقتدار میں جو رہا, ٹھیک بات ہے, تو اس کے اپنے حلقے میں یہ بنیادی مسائل. ایک تو بات یہ ہے, یہ سڑکیں پہلے موجود نہیں تھیں, یہ کسی نے بنائی ہے, ان پر غور کرنا چاہیے. ٹھیک. اس کے بعد ان کو پکا کیا ہے, اس پر غور کرنا چاہیے. ٹھیک. اس کے بعد یہ خراب ہوئی ہے اور خستہ ہوئی ہیں اور ان کو ٹھیک ہونے کا مرحلہ آیا, ریپیئر کا مرحلہ ہے. یہ ریپیئر کے مرحلے سے نہیں شروع ہوئی, مہاراجہ ہری سنگھ نہیں چھوڑ کے گیا تھا, یہ کسی نے بنائی ہے. یہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم کانفرنس نے بنائی ہے. مسلم نے ان کو پکا کیا ہے, ان کو کشادہ کیا ہے, ان کو بہت اچھا کیا ہے. اور ساری سڑکوں پر 5-6 کلومیٹر بشارت شہید پہ اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. تو یہ ساری سڑکیں اللہ کے فضل و کرم سے پریس میں, میڈیا میں آ چکی ہوئی ہیں. اس لیے ان کا کوئی قابل ذکر حوالہ نہیں ہے. اچھا سردار صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ان کی ایک کفایت شار پالیسی بھی ہے, وہ بچت کے دعوے دار بھی ہیں, اگرچہ آڈٹ رپورٹ اس کے منافی ہے. یہ فرمائیے کہ آپ کے کیسے تعلقات ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیے, وزیر اعظم صاحب جو موجودہ ہے انوار الحق صاحب, یہ میرے ساتھ اسپیکر تھے. ہمارا ایک اچھا تعلق ہے. ان کے والد محترم چودھری صحبت علی صاحب مسلم کانفرنس کے ضلع کونسل کے چیئرمین تھے. تو ایک سیاسی خاندان ہے, سیاسی خانوادہ ہے, ذہین آدمی ہیں, سمجھدار آدمی ہیں, لیکن ہر حکومت کی اپنی ایک مشکلات ہیں. اس لیے وہ بھی مشکلات کا شکار ہے, بہت ساری اندرونی بیرونی مشکلات کا شکار ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو جماعت حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی روز پریس کانفرنس آ رہی ہوتی ہیں کہ حکومت میں نہیں ہونا چاہیے, باہر ہونا چاہیے. آدھی جماعت کے اندر حکومت کے اندر ہے, آدھی حکومت سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس لیے جو سیاسی کارکنوں کے تعلقات جس طرح ہوتے ہیں, ہم سب کے اللہ کے فضل و کرم سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات. اچھا یہ فرمائیے گا, جو کوہالہ کے مقام پہ تصویریں اتارنے والا معاملہ ہوا تھا, اس کے بعد سردار عثمان عتیق صاحب کی جانب سے بڑی سخت تنقید بھی سامنے آئی تھی. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے بڑا بھرپور شکوہ آپ سے کیا ہے کہ عثمان عتیق نے میرے خلاف تقریر کی ہے. از اٹ ٹرو؟ ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی موجود ہے, اور جہاں ذاتی تعلق ہوتا ہے وہاں گلے شکوے شکایت کی گنجائشیں موجود ہوتی ہیں. ٹھیک. اس میں کوئی چمے کی بات نہیں ہے. ان کے ساتھ بہت دیر سے بہت اچھا تعلق ہے, بڑا ذاتی تعلق ہے اور بڑا گہرا تعلق رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک آدھ واقعے کی بنیاد پر اس تعلق کو بلا وجہ خراب نہیں کیا جا سکتا. اچھا سردار صاحب, ریپڈ راؤنڈ میں چند چیزیں ہم آپ سے پوچھیں گے. یہ فرمائیے گا, جو حالیہ 2 وزرائے اعظم آزاد کشمیر کے گزرے ہیں, سردار تنویر الیاس خان صاحب اور ان کی نااہلی کے بعد سردار چودھری انوار الحق صاحب, آپ کے خیال میں, آپ خود اسٹیٹس مین ہیں, بہتر وزیر اعظم کون تھا؟ سردار تنویر الیاس صاحب کو بھی وقت کم ملا ہے, اور جو چودھری انوار الحق صاحب ہیں ان کا پارلیمانی تجربہ زیادہ ہے, سیاسی بیک گراؤنڈ زیادہ ہے, اور ان کو سیاست میں زیادہ عرصہ کام کرنے کا موقع ملا ہے. انہیں آئین کی, قانون کی, معاملات کی, ڈیولپمنٹ کی بہت باتیں ایسی ہیں جن کی بہت سمجھ ہے. سردار تنویر الیاس صاحب بالکل نئے آدمی تھے پالیٹکس میں, اور ان کے پاس وقت بھی کم تھا.